بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ڈاکٹر فیاض احمد صاحب سالک کی غزلوں پر ہم نے پچھلی نشست میں کچھ گفتگو کی تھی۔ آج کی نشست اسی کا تسلسل ہے۔ آج ہم ان کی کچھ اور غزلیں دیکھیں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں کہ نہیں جی لگا تیرے شہر میں، تیری بزم گرچہ جمی رہی۔ نہیں جی لگا تیرے شہر میں، تیری بزم گرچہ جمی رہی۔ رہے ساز و رخت بہم مگر کسی شے کی دل میں کمی رہی۔ ایک تو یہ بحر ہی بہت مترنم ہے، اور اس میں ہماری غزل گوئی کی روایت میں جو سب سے بڑی غزلوں میں سے ایک غزل ہے وہ اسی بحر میں ہے، خبر تحیر عشق سن۔ تو نہ وہ کھیل، وہ جیسے ہم پہلے غزل پوری کرتے تھے نا، تو پوری پڑھتے تھے، پھر اس میں سے منتخب اشعار پہ جہاں گفتگو ضروری ہے وہ کریں گے۔ نہ وہ کھیل آتش و آب کا، نہ طلسم ہے کسی خواب کا۔ نہ وہ کھیل آتش و آب کا، نہ طلسم ہے کسی خواب کا۔ نہ بچا ہے دل میں کوئی شرر، نہ ہی آنکھ میں وہ نمی رہی۔ یہ مصرع میں نے غلط پڑھ دیا، نہ بچا ہے دل میں شرر کوئی، نہ ہی آنکھ میں وہ نمی رہی۔ نہ وہ برق تیغ کی ہے چمک، نہ وہ طبل و چوب کی ہے دھمک۔ نہ سپاہ دل کی کہیں جھلک، وہی اپنی نوحہ گری رہی۔ وہ فریب تھا کسی حرف کا، کہ مقام تھا کوئی کشف کا۔ وہ فریب تھا کسی حرف کا، کہ مقام تھا کوئی کشف کا۔ کوئی راز ہم پہ کھلا مگر، کوئی بات پھر بھی چھپی رہی۔ تو ایک تو اس غزل کو بہت اس غزل کے حسن میں اضافہ اس کے آہنگ نے، اس بحر نے کیا ہے۔ یہ بحر عجیب بحر ہے کہ اس میں چھوٹی اور سطحی باتیں بھی اگر کی جائیں تو آدمی ان کو محسوس ہائر اسکیل پر ہی کرتا ہے۔ یعنی کہ اس بحر میں چھوٹے مضامین بھی پڑھنے والوں میں بڑے اور گہرے احساسات پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر اس بحر کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ بڑے احساس کو پیدا بھی کرتی ہے، اور اس بڑے احساس کو مسلسل رہنے کا اسپین بھی فراہم کرتی ہے۔ کبھی اس نظر سے بھی اس بحر میں لکھی جانے والی غزلوں کو دیکھیے گا تو اس میں ایک آدھ شعر تو رسمی ہے، لیکن رسمیت کے باوجود اس میں کوئی نہ کوئی ایسا نکتہ ہے، کوئی نہ کوئی ایسی جزوی سی بات ہے جو شعر کو یہ کہ شعر کو قابل انتخاب یا لائق غور بنا دیتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ شعر کی پر لطفی برقرار رہتی ہے، مضمون چاہے عام سا ہو۔ تو یہ جو مطلع ہے کہ تیرا شہر بھی آباد رہا، تیری بزم بھی جمی رہی۔ اب یہ تو ان کے یہاں ایک اور وصف ہے جو بہت نادر وصف ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا شعر پڑھنے والا خود کو آزاد محسوس کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ شاعری کو پڑھنے کا ایک قرینہ اور ایک ڈھب یہ ہے کہ قاری یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اس شعر کو معنی دینے کا کام کر رہا ہوں۔ یعنی وہ شاعری اپنے قاری کی خلاقی اور کریٹیوٹی کو ابھارتی ہے، اور وہ ابھارنے کا عمل اس طرح ہوتا ہے کہ وہ شعر بیان میں آتے ہی قاری کے لیے انٹرنلائز ہو جانے کے لائق ہو جاتا ہے۔
تو یہ خوبی جو ان کی ہے کہ بہت ان کی معنویت واضح ہے لیکن معنی غیر واضح ہیں. تو معنی دینے کا کام لگتا ہے کہ ہمیں بھی کرنا پڑے گا. جیسے اسی شعر میں ہے کہ رہے ساز و رخت بہم مگر، یعنی سارا ساز و سامان حیات، سارا ساز و سامان نشاط سب اکٹھا رہا، سب حاصل رہا، مگر کسی شے کی دل میں کمی رہی. تو اب آپ دیکھیں کہ نہ تو متعین ہے کہ یہ تو محبوب ہے یا حاکم شہر ہے. اسی طرح ساز و رخت یعنی ساز و سامان یہ بھی متعین نہیں ہے. اب یہ ساز و سامان زندگی کا بھی ہے، عیش و نشاط کا بھی ہے، غور و فکر کا بھی ہے. جو بھی آپ اس کو نسبت دے دیں وہ سب اس شعر میں کھپ جائے گی. مطلب وہ مفہوم اس شعر کے لیے اجنبی نہیں رہے گا. جس مفہوم میں بھی آپ ساز و رخت و تو کو لیں اور کسی شے کی دل میں کمی رہی. اب یہاں وہ شے کیا ہے جس کی دل میں کمی رہی؟ یہ بالکل مخفی ہے اس شعر میں، اس بیان میں بالکل مخفی ہے، حتیٰ کہ اس شے کی طرف اشارہ بھی نہیں ہے جس کی کمی کا رونا رویا جا رہا ہے. یعنی اس شعر کا جو المیہ عنصر، جو اس شعر کی جو المیہ فضا ہے وہ اس شے کی دل میں کمی سے بنی ہے نا. تو وہ جو اس شعر کا مغز مفہوم معنویت ہے اور اس شعر کا مدار احساس ہے، وہ چیز ہی مکمل طور پہ مخفی ہے. مطلب اس کا ہمیں صرف لفظ معلوم ہے، نام معلوم ہے، یعنی وہ شے ہے، کوئی چیز ہے، لیکن یہ اس شعر میں بالکل نہیں بتایا گیا کہ وہ چیز ہے کیا جس کی کمی کی وجہ سے زندگی سے تعلق میں رخنا پیدا ہو گیا ہے، جس کی کمی کی وجہ سے اپنا موجود ہونا بے معنی یا ناقص لگنے لگا ہے، جس کی کمی کی وجہ سے چیزوں کے بارے میں ہمارا پرسپیکٹو ذہنی ہو یا احساساتی وہ نہیں بننے پا رہا. اب یہ بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں نا. تو ان نقصانات کا جو سبب ہے وہ بالکل غیر واضح ہے. تو یہ بہت ایک ماہرانہ بات بھی ہے، ایک گہری بات بھی ہے کہ جو چیزیں، جو معانی بڑے ہوتے ہیں، کسی بیان میں ان معانی کی تشکیل کے بیشتر عناصر اس بیان کے مخاطب کے پاس ہوتے ہیں. تو جو جتنا بھی بڑا مضمون ہے نا، وہ مجھے اپنی مفہومیت میں باندھے گا نہیں، بلکہ وہ میرے اندر اس جوہر معنی سے مناسبت کو ابھار کر اس کلی جوہر معنی کے نئے نئے مصداق فراہم کرنے کی آزادی پیدا کر دے گا. تو یہ اس میں ہوا ہے. تو اب آپ اپنے اپنے حالات کے مطابق ہر آدمی کا تصور نقص و کمال ہے، ہر آدمی کا تصور نشاط و عمل ہے، ہر آدمی جو ہے وہ زندگی اور وجود کے بارے میں تصور اور احساس دونوں کی سطح پر تضادات کی کارفرمائی دیکھتا ہے. ہر آدمی کے اندر نقص کی تعریف مختلف ہے. تو اس سارے اختلاف کو ایک پروڈکٹیو یونٹ میں ضم کرنے کا کام یہ اس طرح کے بیانات کرتے ہیں کہ میں کچھ سمجھ رہا ہوں، آپ کچھ سمجھ رہے ہیں، ہم دونوں کی مختلف سمجھ اگر مل جائے تو اس شعر کی مراد تک پہنچنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور دوسرے کہ یوں کہنا چاہیے کہ اس شعر کی کوئی مراد نہیں ہے، یہ شعر اپنے قاری کے اندر موجود مرادات کو ابھار دیتا ہے، یعنی اس طرح کے اشعار. تو اب وہ شے کیا ہے وہ آپ جو بھی سمجھ لیں. وہ شے جو ہے وہ دین بھی ہو سکتا ہے، وہ شے دنیا بھی ہو سکتی ہے، وہ شے محبوب سے وصال بھی ہو سکتا ہے، وہ شے محبوب
کا التفات بھی ہو سکتا ہے، وہ شے دل کا زندہ ہونا بھی ہو سکتا ہے، وہ شے حالات کی سازگاری بھی ہو سکتی، وغیرہ وغیرہ، جو چاہے کر لیں، لیکن ایک قرینہ ہے کہ دل میں اس شے کی کمی رہی، ظاہر میں اس شے کی کمی کو لوکیٹ کرنا ناممکن ہے، یعنی کمی کی لوکیشن دل ہے، ظاہری دنیا نہیں ہے، اس سے حسن پیدا ہو گیا۔ اب آپ کو اور زیادہ اس شعر کو اپنا بنانے میں مدد ملی، کیونکہ حالات میں پھر بھی ایک قطعیت سی ہوتی ہے، لا علمی کے بارے میں کے باوجود ایک قطعیت اور حتمیت سی ہوتی ہے، تو اس کی طرف آدمی اتفاقی رائے پیدا کرنا چاہتا ہے، یعنی حالات پر نظر ڈال کر اس کا نتیجہ نکالنے میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان اتفاقی رائے پیدا ہو جائے، لیکن دل جو سینٹر آف سبجیکٹیوٹی ہے، دل جو سیٹ آف ایسوٹیرک وزڈم ہے، تو دل جو جہان انفس کا دارالخلافہ ہے، تو انفس اپنا اپنا ہے، آفاق سب کا ہے، تو معنی کی انفسی ساخت جو ہے وہ مجھے اور آپ کو زیادہ آزاد اور خود مختار رکھتی ہے، یا مجھے اور آپ کو اپنے اپنے تصورات و تجربات و احوال پر اعتماد کرنا سکھاتی ہے؟ واضح ہے نا کہ یہاں اس طرح کے معنی جو ہیں وہ یہ چیلنج نہیں دیتے کہ مجھے سمجھ کے دکھاؤ، یہ معنی اس طرح کا چیلنج بنتے ہیں کہ اس درجۂ معنویت پر از روئے حال پہنچ کر دکھاؤ، چاہے اپنے اس حال سے پہنچو جو اس شاعر کے پیش نظر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نہ وہ کھیل آتش و آب کا، نہ طلسم ہے کسی خواب کا، نہ بچا ہے دل میں کوئی شرر، نہ ہی آنکھ میں وہ نمی رہی۔ اب اس شعر میں معنی تو ہیں، وہ بعد میں دیکھتے ہیں، یا اس شعر میں معنی انگیزی کا عنصر بہت ہے، اسی اصول پہ کہ آپ اپنے اپنے سیاق و سباق، اپنے اپنے کانٹیکسٹ میں اس کو کھپا سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ اس میں ایک فنکاری بھی ہے، وہ ہے، اسے کہتے ہیں لف و نشر مرتب، کہ پہلے مصرعے میں جو کیریکٹرز آئیں، دوسرے مصرعے میں اسی طرح کے دو کیریکٹرز اسی ترتیب کے ساتھ آئیں اور ان میں تعلق ہو۔ تو اس میں لف و نشر مرتب ہے، تو لف کہتے ہیں یوں لپیٹنے کو، نشر کہتے ہیں پھیلانے کو۔ تو پہلے مصرعے میں وہ لپٹی ہوئی مناسبت ہے، دوسرے مصرعے میں وہی جو لپٹی ہوئی چیز ہے وہ کھل جاتی ہے اسی ترتیب کے ساتھ۔ تو آتش اور دل میں شرر، یہ ایک چیز ہے، ایک ربط ہے، اور آب اور آنکھ میں نمی یہ دوسرا، اور دیکھیں دونوں ایک ترتیب سے آئے ہیں۔ تو یہ بھی حسن میں، یعنی فن جو ہے نا، فن غزل شاعری کے جمالیاتی نظام، شاعری کے آفاقی جمالیاتی نظام کی تشکیل کرتا ہے، اور وہ جو شاعرانہ خلاقی جو ہے وہ حسن کے انفسی اسٹرکچرز کو ابھارتی ہے، تو دونوں بہت ضروری ہیں۔ تو کہتے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ آتش و آب کا وہ کھیل ہی نہیں رہ گیا، یعنی آتش و آب کا وہ کھیل نہیں رہ گیا جس سے دنیا کا جمالیاتی اور اخلاقی نظام چلتا تھا، اور نہ کوئی آئیڈیالزم رہ گیا ہے، نہ کوئی بامانی، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ آج ایمپیریسزم بھی پیشن لیس ہے،
آج ریشنلزم بھی آئیڈیا لیس ہے، نہ طلسم ہے کسی خواب، یعنی آج آئیڈیاز مجھے کیچ نہیں کرتے، اور آج میرے حسی تجربات جو ہیں وہ میرے اندر کوئی تعمیر و تخریب کا عمل نہیں کرتے، مطلب مشاہدہ انٹرنلائز نہیں ہوتا، اور آئیڈیا جو ہے وہ جیسے آئیڈیا کی ایکسیپٹنس میرے اندر سے اٹھ گئی ہے، ہمارے اندر سے۔ تو اس کی صورتحال یہ ہے کہ آئیڈیا سے لا تعلق اور ایک ایمپیریکل سبلیمیشن سے بے نیازی، اس نے یہ حال کر دیا ہے کہ دل میں کوئی شرر نہیں رہ گیا، اور نہ آنکھ نم ہونے کی عادی رہ گئی ہے، یعنی ہم نے آنسو کھو دیے، ہم نے دل میں لگی ہوئی آگ بجھا دی۔ تو اس میں بہت گہرائیاں ہیں کہ دل میں شرر کا نہ بچنا اور آنکھوں کا نمی سے محروم رہ جانا۔ مطلب آپ یوں سمجھیں کہ ایک بیسک عاشقانہ اور اخلاقی پیشن ہم میں نہیں رہ گیا جو ہماری خودی اور ہمارے وجود کو تسلسل کے ساتھ مکمل کرتا رہتا تھا، جو ہمیں اپنے آپ سے اٹھاتا رہتا تھا۔ آگ جلاتی ہے نا، آگ کے دو کام ہوتے ہیں، جلانا اور روشنی پھیلانا۔ تو یہ آگ جلاتی ہے جس کے اندر لگی ہوئی ہے، یہ آگ مجھے میں نے اپنے جس تعین کو اختیار کر رکھا ہے، یعنی جس عنائی تعین کو اختیار کر رکھا ہے، دل میں لگی آگ اسے جلاتی رہتی ہے اور روشنی پھیلاتی ہے تاکہ میں اپنے دیگر تعینات اختیار کر کے انہیں چھوڑتا رہوں، یعنی آگ مجھے گیون تعین سے نکال کر نئے نئے تعینات کی طرف متوجہ کرتی ہے اپنی روشنی سے۔ تو دل میں وہ آگ تو دور کی بات ہے، دل میں وہ چنگاری بھی نہیں رہ گئی جو آگ بجھ جانے کی نشانی ہوتی ہے یا نئی آگ کے لیے بیج کی حیثیت رکھتی ہے۔ نہ ہمارے اندر کوئی پوٹینشیل رہ گیا ہے تعمیری، اور نہ ہمارے اندر اپنی تخریب کا کوئی المناکی کا عنصر رہ گیا ہے۔ شرر ان دونوں معنوں میں ہے کہ ہم پوٹینشیل میں بھی بالکل بانجھ ہو گئے ہیں، اور ہم احساس زیاں میں بھی بالکل کند ہو گئے ہیں۔ تو اب دل میں شرر نہ رہنے کا مطلب ہے کہ دل ہی نہیں رہ گیا، یعنی دل تو انگیٹھی ہے، جس میں آگ جلے گی تو وہ انگیٹھی ہے، اور اگر آگ نہیں جلے گی تو وہ انگیٹھی نہیں ہے۔ تو دل تو پیشن کی جگہ ہے، وہاں پیشن ہوگا تو وہ دل ہے، ورنہ وہ سل ہے۔ تو نہ یعنی نہ دل رہ گیا اور نہ آنکھیں رہ گئیں۔ آپ سمجھ گئے نا، یعنی کہ دل کا شرر، دل کی آگ، وہ وجود کا نشاتیہ آہنگ ہے، یعنی وجود اپنے نشاتیہ اصول میں بھی معدوم ہو گیا اور وجود اپنے المیہ جوہر میں بھی نایاب ہو گیا، یعنی آنکھ میں نمی وجود کا المیہ جوہر ہے، دل میں حرارت اور روشنی وجود کا نشاتیہ ساز و سامان ہے۔ تو اب وجود اپنے ان دو پول سے خالی ہو کر رہ گیا ہے جو اسے حقیقی بناتے تھے، تو اب یا جو اسے انسانی بناتے تھے، تو ہم اب وجود کی اشیائی سطح پر رہ گئے ہیں، وجود کی انسانی سطح ہم سے چھن گئی ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو آتش و آب احوال وجود کا نام ہے، اور طلسم خواب مقصود ہستی کا نام ہے۔ عالم یہ آتش و آب کا کھیل وجود کے میکینکس ہیں، اور طلسم خواب جو ہے
وہ وجود کی وہ ریئلٹی ہے جو ایکسپیرینسیبل نہیں ہے. آپ سمجھیں، وجود ایکسپیرینسیبل ہے تو آتش و آگ کا کھیل ہے. وجود اگر ایکسپیرینسیبل نہ ہوتے ہوئے بھی اٹریکٹیو ہے، اپنی طرف کھینچنے والا ہے، تو وہ طلسم خواب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو نہ وہ برق تیغ کی ہے چمک، یعنی کیسی ٹریجک غزل ہے. نہ وہ برق تیغ کی ہے چمک، نہ وہ طبل و چوب کی ہے دھمک، نہ سپاہ دل کی کہیں جھلک، وہی اپنی نوحہ گری رہی. کہ نہ تلوار چمکتی دکھائی دے رہی ہے، نہ نقارۂ جنگ سنائی دے رہا ہے. اور یہ سب اس لیے ہے کہ سپاہ دل ہی غیر حاضر ہے، دل کی فوج ہی کہیں نظر نہیں آ رہی. تو ہم ایک ایسے میدان جنگ میں ہیں جہاں ہم کو بچانے والی فوج غیر فعال اور غیر حاضر ہے. تو پھر ہمارا کام صرف نوحہ گری ہی رہ جاتا ہے نا. تو ایک تو یہ مطلب ہے. اور دوسرا یہ مطلب ہے کہ تاریخ کی رزمگاہ میں جو لوگ اپنے وجود کی اخلاقی، جمالیاتی، ذہنی تمام طرح کی قوتوں کے ساتھ ایک مبارزانہ پوزیشن نہیں لیتے، وہ لوگ پھر روتے پیٹتے ہی رہتے ہیں، جیسے کہ ہمارا حال ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تاریخ کے میدان جنگ میں آ کے کھڑے تو ہیں، یعنی مجبوراً کھڑے تو ہیں، مجبوراً ایک پوزیشن تو لے رکھی ہے، مجبوراً کچھ ٹوٹے پھوٹے مورچے تو بنا رکھے ہیں، لیکن وہ اس میدان جنگ میں رہنے کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے، جس جذبہ وجود کی ضرورت ہے، جس کمال شعور کی حاجت ہے، اس سے محرومی کی حالت میں محض ایک ایسی فوج کا انتظار کر رہے ہیں جو نہ ان کی کمان میں ہے اور نہ ہی وہ اس کا عملی حصہ ہے. یہ بھی ہماری حالت ہے. تو اس کے معنی کی اس میں جو کور میننگ ہے نا، وہ یہ ہے کہ تاریخ کے تغیر کی رو میں رہنے کے لیے دل کی بہت بنیادی ضرورت ہے. کیونکہ ذہن ہو یا ارادہ، اگر ذہن اور ارادے کی نسبت اور جوڑ کو کام میں لائیں گے تو یہ تاریخ سے بنتے ہیں. انسان میں صرف ایک چیز ایسی ہے جو تاریخ کو ٹرانسینڈ کر سکتی ہے، جو تاریخ کی ہلاکت خیزی سے ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے، وہ ہے قلب. یعنی قلب وہ بیسک پیشن آف بینگ ہے جو ہمیں تاریخ کی یلغار کے آگے ایک ٹرانسینڈنس کے ساتھ، ایک احوالی اور آئیڈیالوجیکل ٹرانسینڈنس کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی یہ وجود کی اندرونی قوت کو مجتمع کر کے تاریخ کی خارجی قوتوں پر غالب رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب آپ سمجھیں نا، یعنی ہم جس میدان جنگ میں ہیں وہاں انفس اور آفاق کی لڑائی ہے. مطلب میں ایک چیز فرض کر رہا ہوں، ایک منظر، کہ وہاں انفس کا لشکر ہے ایک طرف اور آفاق کا لشکر تاریخ کا پرچم اٹھائے ہوئے دوسری طرف ہے. تو ان دونوں کی جنگ ہے.
تو انفس کی حفاظت دل کی ذمہ داری ہے. آپ سمجھیں نا، انفس کا حاکم یا انفس کے لشکر کا سپہ سالار قلب ہے. تو ہم انفس کو ویران کر کے آفاق کے بہاؤ میں تنکے کی طرح بہہ رہے ہیں اور اسے تاریخی جبر کا عنوان دے کے فارغ بیٹھے ہیں. وہ فریب تھا کسی حرف کا کہ مقام تھا کوئی کشف کا، کوئی راز ہم پہ کھلا مگر کوئی بات پھر بھی چھپی رہی. تو یہ بھی مطلب اپنے اینڈ میننگ میں عام سا مطلب رکھتا ہے، لیکن اینڈ میننگ کو دیکھنا شاعری پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. دیکھنا یہ کہ مضمون اور معنی جتنا بھی عام سا اور معروف سا ہو، اس کی تشکیل یعنی اس تک پہنچنے کا عمل خوبصورتی سے کیا گیا ہے یا نہیں. تو اگر ایک عام سی بات بھی شاعر خوبصورتی سے کہہ دیتا ہے تو وہ کامیاب ہے. تو اس میں جیسے اس کا مظاہرہ ہے کہ وہ کسی حرف یہاں لفظ کے معنی میں ہے کہ وہ لفظ کا فریب تھا یا کشف کا کوئی مقام تھا. کشف کہتے ہیں معنی کا بلا وسیلہ لفظ حصول. تو مطلب یوں کہیں کہ وہ لفظ نے ہمیں دھوکہ دیا یا معنی نے ہمیں ایک دھندلکے میں پہنچا دیا. یعنی ہم لفظ کی طرف لپکے تو وہ معنی سے خالی تھا، ہم معنی کی طرف دوڑے تو وہ لفظ کے بغیر تھا. تو معنی لفظ کے بغیر اور لفظ معنی کے بغیر، یہ گویا ہماری دنیا اور ہماری ٹوٹل پرسپشن ہے. تو اس مطلب وہ معنی ادھورے ہیں جو ملفوظ نہ ہوں، وہ معنی حقیقی نہیں ہیں جو ملفوظ نہ ہوں، وہ لفظ بیکار اور بے مصرف ہے جو بامعنی نہ ہو. تو ہماری ساری پرسپشن بے معنی لفظ اور بے لفظ معنی سے بنی ہوئی ہے. تو ایسی پرسپشن کے ساتھ بھی ہم پر کوئی راز کھلا تو صحیح جسے ہم نے سمجھا کہ یہ راز ہے. تو ہم اس پرسپشن نے ہمیں یہ احساس تو فراہم کیا کہ یہ کسی راز کو ابھار رہی ہے، یہ کسی راز کو جذب کر رہی ہے. لیکن چونکہ یہ پرسپشن اپنی ساخت ہی میں ادراک اور ادراک حقیقت وغیرہ کے پورے نظام کے لیے اجنبی ہے، تو راز کھلنے کے احساس کے باوجود ہم اس احساس محرومی میں رہے کہ جو بات ہم پر کھلنی چاہیے تھی وہ نہیں کھلی. تو یہ خوبصورت بات ہے کہ ہمیں یہ احساس بھی ہے کہ ہم پہ کوئی راز کھل گیا، اور ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جو بات کھلنی چاہیے تھی وہ نہیں کھلی. اب اس پوری فضا کو آپ طرح طرح کی سچویشنز پر اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہم نے آفاق کا علم تو حاصل کر لیا، انفس سے جاہل رہے. ہمارے ذہن نے تو کچھ علوم کیچ کر لیے، لیکن ہمارا دل عارفانہ احوال سے محروم رہ گیا وغیرہ وغیرہ. اس کو جس طرح مختلف سچویشنز بنا کر ان پہ اپلائی کر دیں تو یہ شعر آپ کے حال کی ترجمانی کرے گا. تو اب اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں بھی بالکل اوپن ہے، کوئی راز، اب کچھ نہیں کہ کون سا راز، اور کوئی بات بالکل واضح نہیں کہ کون سی بات. تو اب یہ راز بھی آپ کو بنانا ہے، بات بھی آپ کو پہچاننی ہے. یعنی راز بھی آپ کا ہے، شاعر کا نہیں، بات بھی آپ کی ہے، شاعر کی نہیں. یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے. ہاں بہت بہت وہ جو بھی جس بھی سچویشن میں آپ جائیں جہاں
مطلب میننگ لیسنس کی یا ناکامی کی کسی بھی سچویشن پر اس شعر کو آپ اپلائی کر دیں تو یہ آپ کی ترجمانی کرے گا. یہ دوسری غزل آج دیکھ لیتے ہیں اور تو اس کے بعد لگتا ہے کہ ایک نشست اور کرنی پڑے، کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ غزل ہے جو نسبتاً کم پیچیدہ ہے اور نسبتاً زیادہ متعین مفاہیم رکھتی ہے. پہاڑ گرد سمندر سراب ہوتے ہوئے، پہاڑ گرد سمندر سراب ہوتے ہوئے، جہان ہست پہ دیکھوں عذاب ہوتے ہوئے. اور سنی تو خلق نے آہن گری کی آوازیں، سنی تو خلق نے آہن گری کی آوازیں، ہزار نغمہ ساز و رباب ہوتے ہوئے. اور میں ڈھونڈتا ہوں وہی دھول میں اٹی گلیاں، میں ڈھونڈتا ہوں وہی دھول میں اٹی گلیاں، نظر کے سامنے شہر گلاب ہوتے ہوئے. اور عصا بدست کوئی غیب سے کہ پھر دیکھوں، عصا بدست کوئی غیب سے کہ پھر دیکھوں، میں پتھروں سے رواں جوئے آب ہوتے ہوئے. تو نسبتاً سادہ غزل ہے اور کیونکہ اس میں باہری پن زیادہ ہے، اندرونی پن کم ہے اور بالکل متعین ہے. یعنی باہری پن اگر متعین کر دیا جائے تو اس سے وابستہ احساسات میں بھی ایک فکسٹی پیدا ہو جاتی ہے. سمجھیں نا آپ، یعنی آگ باہر لگی ہو تو اس کے کچھ پیٹنٹ جلنے کے احساسات ہیں تو وہ احساسات بھی متعین ہوتے ہیں، لیکن آگ اگر اندر لگی ہو تو اس سے مناسبت رکھنے والے احساسات تنوع کے ساتھ اور غیر محدودیت کے ساتھ ہوتے ہیں. کیونکہ اندر کی آگ سے جلنے کا تجربہ باہر کی آگ سے جلنے کے تجربے سے ظاہر ہے بہت مختلف ہوتا ہے. تو اس وجہ سے تو یعنی باہر جو ہے نا وہ احساسات کی تحدید کر دیتا ہے. یعنی معنی کی تشکیل کا عمل اشیاء کو کردار بنا کے کیا جائے تو پھر اس میں احساساتی تحدید بھی پیدا ہو جاتی ہے، مفہومی قطعیت بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو اب یہ منظر کیونکہ ان کے یہاں بہت ان کے احساسات جیسے ایک المیہ رو کی طرح ہیں اور ان کے تصورات بھی جو ہے وہ ٹریجک ہیں. تو یہ ان کی تمام شاعری میں یہ چیز مشترک ہے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ ٹریجڈی کے خارجی اسباب بتا رہے ہیں، یعنی ٹریجک پرسپیکٹیو اور ٹریجک سبسٹنس جو ہے اس کے لیے خارج سے اسباب اور مظاہر اور دلائل دکھا رہے ہیں کہ پہاڑ مٹی ہوتے ہوئے، سمندر سراب بنتے ہوئے. مطلب میں دیکھ رہا ہوں پہاڑ مٹی ہو گئے، سمندر سراب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک عذاب ہے جو میں عالم وجود پر نازل ہوتے دیکھ رہا ہوں. تو اب اس میں بھی مطلب وہ جو متعین والی بات میں نے کہی تھی اس میں ایک استثناء بھی نکل آیا
تو یعنی وہ بات پھر پوری طرح صحیح نہیں تھی جو ابھی کہی تھی. تو اس میں بھی یہی ہے کہ جہان ہست پہ دیکھوں عذاب ہوتے ہوئے، اور ان عذاب کے مظاہر ہیں پہاڑ گرد ہو گئے، سمندر سراب بن گئے. ہستی کی جو ڈیپینڈنس تاریخ پر، عالم خارجی پر، دنیائے اشیاء پر ہے، وہ ڈیپینڈنس غیر حقیقی ہے، کیونکہ جہان اشیاء فنا کے اژدہے کی بالآخر خوراک ہے. یہاں جو کچھ ہے، جو کچھ ہست ہونے کا دعویٰ کرواتا ہے، وہی دعویٰ جو ہے وہ نیستی کی دلیل بن سکتا ہے. یعنی یہاں کا ہونا نہ ہونے کی تمہید ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو میں ایک ایسی دنیا میں ہوں جہاں ہونا نہ ہونے کی تمہید ہے، اور اس کو اب میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں کہ پہاڑ ہونے کی بڑی دلیل، محکم دلیل تھے، سمندر بھی اس وجود کی بہت مضبوط دلیل تھے. تو وجود کی بلندی کی دلیل اور وجود کی گہرائی کی دلیل، وجود کی مضبوطی کی دلیل، وجود کی قوت کی دلیل، یہ سب کچھ وجود باعتبار حرکت سمندر، وجود باعتبار سکون پہاڑ. غرض وجود کی جتنی بھی کنڈیشنز ہیں، ریشنل کنڈیشنز، ایگزسٹینشیل کنڈیشنز، امپیریکل کنڈیشنز، وہ سب کی سب ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں. اور جو آدمی بھی شے پر فوکس کرتا ہے، وہ وجود کی عارضی قیام گاہ کو اس کا مستقل مستقر سمجھنے کی غلطی کرتا ہے. تو یہ غلطی اور یہ دھوکہ میں ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ جن پہاڑوں پر اعتماد تھا وہ خاک ہو گئے، جن سمندروں پہ بھروسہ تھا وہ سراب ہو گئے. اور اس میں دوسرا یہ ہے کہ پہاڑ، یعنی کہ اس دنیا کے دو اصول ہیں نا، ایک اصول وجود اور ایک اصول شعور. تو اصول وجود سمجھے پہاڑ ہیں، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے، اور اصل شعور سمجھے سمندر ہے، وہ گہرائی کے ساتھ ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ سراب ہو گیا. یعنی یہاں نہ وجود کی فلاورنگ ممکن ہے، نہ شعور کی نمو ممکن ہے. تو یہ عذاب ہی تو ہے نا. تو سنی تو خلق نے آہن گری کی آوازیں، کہ چلو اتنا بھی بہت ہے کہ لوہا کوٹنے، لوہا بنانے کی آوازیں تو لوگوں نے سنی، حالانکہ وہ ساز و آواز کے نرغے میں تھے. یعنی یہ چلو یہ بھی غنیمت ہے کہ ساز و رباب سننے کی عادت اور ماحول میں رہنے والے لوگوں نے اس آہن گری کی آوازیں بھی سن لیں جو تاریخ کے گھوڑے کو قوت کے ہاتھوں سے قابو میں رکھتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہو گیا کہ یہ جو زندگی جس قوت سے عبارت ہے، زندگی سے بھاگنے کے ماحول میں رہنے والوں نے چلو اس قوت کی کچھ صورتیں تو دیکھ لیں، اس قوت کی کچھ آوازیں تو سن لیں. تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر وہ یہ لوگ اس ماحول سے نکل کر زندگی کے حقیقی تقاضوں کی طرف پلٹنے میں کامیاب ہو جائیں. مطلب یہ ایک امید کی تمہید ہے. اور میں ڈھونڈتا ہوں وہی دھول میں اٹی گلیاں، یہ ناسٹیلجک شعر ہے جو بیرون ملک ہجرت کر جانے والوں کا مقدر ہے. تو مطلب متروک محبوب ہوتا ہے، یعنی ارادے سے جسے ترک کیا ہے
وہ پھر محبوب بن کر اپنا بدلہ لیتا ہے، نوسٹیلجیا اسے کہتے ہیں۔ تو میں تو جس گاؤں سے، جس محلے سے گیا تھا، جن دھول کی گلیوں، جن دھول میں اٹی گلیوں کو بیزاری سے چھوڑ کر گیا تھا، ناک پہ رومال کر کے میں نے جس ماحول سے ہجرت کی تھی، آج جنت نظیر علاقوں میں بھی مجھے وہ ماحول محبت کے ساتھ یاد آتا ہے، اور ان جنت نظیر علاقوں سے کے لیے میرے دل میں کوئی کشش پیدا نہیں ہونے دیتا۔ تو میں ظاہر کی جنت میں رہ رہا ہوں، باطن میں دھوپ کی دھول میں اٹی گلیوں کو چھوڑ کر۔ تو اب وہ گلیاں مجھ سے بدلہ لے رہی ہیں، وہ گلیاں مجھ پر یہ حقیقت بھی فاش کر رہی ہیں کہ ظاہر کی دنیا کچھ نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی ظاہر کی دنیا کا نشیب و فراز، یا ظاہر کی دنیا میں جو ہے دھول کی اٹی گلیوں اور شہر گلاب کے درمیان پیدا کر دینے والی تقسیم حقیقی نہیں ہے۔ یہ مجھے انسان کے طور پر ہونے میں طمانیت فراہم نہیں کر سکتا یہ شہر گلاب، اگر میں دھول میں اٹی گلیوں میں رہنے کا ذوق پیدا نہیں کرتا۔ یعنی اگر میں اپنے وطن کے ساتھ اپنے وطن کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی محبت نہیں کرتا جس طرح مثال کے طور پر ایک ٹوٹے ہوئے پیالے میں محفوظ پانی کو ہوتی ہے۔ تو ایک پانی ہے جو ہے ٹوٹے ہوئے پیالے میں، اس کو آپ جام جمشید میں بھی ڈال دیں تو وہ غیر مطمئن رہے گا اگر وہ واقعی پانی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے اس کا مضمون۔ اور اب وہی ہے، تاریخ سے مغلوب ہو کر رہنے والوں کی جو آخری امید ہے وہ اس شعر میں بیان کی گئی کہ غیب سے کسی کو عصائے موسوی لے کر آتے ہوئے دیکھوں، اور جو ان پتھروں میں سے چشمہ نکال دے، جو اس لاٹھی کی ضرب سے ان پتھروں میں سے چشمہ نکال دے۔ یعنی مجھے ایک ایسی ہمیں ایک ایسی ڈیوائن انٹرونشن کی ضرورت ہے جو تاریخ کے جبڑوں سے ہمیں آزاد کروا دے۔